تشریف رکھیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مماثل له ولا ند له ولا ضد له أزلي أبدي سرمدي ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات اللہ اکبر. اچھا صدق اللہ مولانا العلی العظیم. آقا نامدار مدینہ کے تاجدار حبیب کردگار محبوب رب العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دربار در بار میں نہایت خشوع اور خضوع سے ہدیہ صلاۃ و سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء. الصلاة والسلام عليك يا سر الله المخزون وعلى آلك وأصحابك يا عالم ما كان وما يكون. دوستو اور بزرگوں، یہ سنی رضوی جامع مسجد میں درود پاک بالکل ڈھلا ڈھلا پڑھنا کوئی لطف نہیں آتا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور نہیں ہیں، وہ نزدیک ہیں. رب کریم نے اپنا قرب بھی انسان کے ساتھ بیان فرمایا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں نشان کی شارگ سے نزدیک ہوں. اگر اپنے محبوب سید الانبیاء امام النبیین عالم الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مومن کی روح اور جان سے بھی نزدیک ہیں. یہ نہیں کہ آیت کے نزول کے وقت جو موجود تھے مجلس میں وہی مراد ہیں، یا صرف مدینہ شریف والے یا مکہ شریف والے مراد ہیں، یہ عرب تک محدود ہے، بلکہ تمام انسانوں تک یہ حضور کا قرب موجود ہے. صرف انسان ہی نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں اور جنات ہیں
وہ ذوی العقول تک بھی محدود نہیں ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے ہر ایک مجھے اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، الا مردۃ الجن والانس، سوا مردود انسانوں کے اور جنوں کے ہر چیز مجھے اللہ کا نبی اور رسول مانتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اللہ کا نبی اور رسول مانے وہ مومن ہوا۔ تو مومن زمینیں بھی مومن ہیں، آسمان بھی مومن ہیں، عرش و کرسی بھی مومن ہیں، جنت و دوزخ بھی مومن ہیں، سحاری قدرت بھی مومن ہیں، بحور حیرت بھی مومن ہیں، مقام عما بھی مومن ہے، مقام مستوی بھی مومن ہے، مقام لا مقام بھی مومن ہے، حجابات عذبت بھی مومن ہیں، اور پھر قاب قوسین او ادنیٰ سے لے کر نقطہ مرکزیہ جو زمین کا ہے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو اللہ کا نبی اور رسول مانتی ہے، سوا مردود انسانوں اور جنوں کے۔ تو ساری کائنات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی ماننے والی ہوئی اور مومن ہوئی، تو ہر مومن کی جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک ہے۔ تو پھر دوری تو نہ رہی، جب دوری نہیں ہے تو روضہ شریف پر جا کر پڑھو جب بھی وہی بات، یہاں پڑھو تو جب بھی وہی بات، صحراؤں میں پڑھو جب بھی وہی بات، ہوائی جہاز میں پڑھو جب بھی یہی بات، اگر آسمان پر پڑھو تو جب بھی یہی بات۔ تو الحمدللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مومن کی روح سے نزدیک تر ہیں۔ یہی معنی قاسم نانوتوی نے میں تحذور الناس میں کہا، اور یہی آب حیات میں اس نے بیان کیا کہ یہ اولا جو ہے تو بمعنی اقرب کے بھی ہے، متصرف فی الامور کے بھی ہے، محب کے بھی ہے، وہ بھی لوٹ کر اسی اقرب والے معنی کی طرف ہی آ جاتے ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے قریب ہیں تو پھر دور کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ تو جہاں پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، محبت و ذوق والوں کو میں درود پاک خود سنتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی ہو میں اس کو پہچانتا بھی ہوں اور اس کو درود پاک کو سنتا بھی ہوں۔ کہاں ہی بیٹھا ہے، کسی نشست میں ہے، جدھر منہ کر کے بیٹھا ہے، جتنا ذوق لے کر بیٹھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پہچانتے ہیں۔ اور حافظ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ الجوہر المنظم فی زیارت قبر المعظم میں فرماتے ہیں، بالغنی صوتہ حیث کان، جہاں کہیں بھی ہو اس کی آواز میرے تک پہنچتی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، جس وقت بھی اپیل کی جائے یہ نیت رکھ کے بیٹھو، یہ اعتقاد کر کے بیٹھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی التفات اور توجہ ہماری طرف ہے، حضور کی ایک التفات اور توجہ جو ہے ہمارے گناہوں کا صفایا کر دے گی۔ تو پڑھو درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا کریم نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالی جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو بھی رفعت عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو اللہ تعالی نے علم دیا ہے ان کے کئی درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ اس کے سننے کی طرف تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں، نہیں، ان کے کئی درجات بلند ہوتے ہیں۔ ان کی رفعت علمی کے لحاظ سے ان کو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور انہی کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں مستغرق ہو جاؤ گے تم تو پھر کیا ہوگے؟ دریا تمہارے تابع کر دیں گے، چاند اور سورج تمہارے تابع کر دیں گے، رات اور دن تمہارے تابع کر دیں گے،
وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تمہاری زبان سے نکلے گا وہی پورا کر دیں گے ہم۔ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اندر مستغرق ہیں اور منہمک ہیں، ہر وقت والہانہ طور پر توجہ رہتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب اپنی ذات کو ان لوگوں کے ساتھ بند رکھیں جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کسی وقت اپنے آپ سے ان کو جدا نہ کیجیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، دونوں آنکھیں ان سے پھیرو بھی نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ان لوگوں کی طرف ہے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ نہیں اس لیے نہیں کرتے کہ دوزخ سے ڈر کر کرتے ہیں، یہ جنت کی وہ تما رکھ کر کرتے ہیں، وہ تو مزدور ہیں۔ علامہ راضی فرماتے ہیں کہ وہ مزدور ہیں، اگر اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، رضائے الہی حاصل ہو جائے، یہ چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی، پھر ان کی ضرورت ہی نہیں ہے مانگنے کی کہ دوزخ سے مجھے بچا لے، جنت میں مجھے لے جا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اصل مقصود جو ہے تو رضائے الہی ہے، تو رضائے الہی اس کو حاصل ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر نہیں اور مقام پر یہ بھی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے سارے کے سارے ہم نے تمہارے تابع کر دیے۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کوئی مسخر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند بھی مسخر ہے، سورج بھی مسخر ہے، اور ہر چیز مسخر ہے۔ اسی بات سے رب تعالی حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، اس میں خاص ریاضی کا مسئلہ ہے۔ ریاضی میں ہے کہ دو حرکتیں متضادہ جو ہیں ان کے درمیان سکون کا ہونا ضروری ہے۔ ایک قاصر کی وجہ سے پتھر کو اوپر پھینکا گیا ہے، جب قاصر کی قدرت ختم ہو جائے گی اوپر جا کے پھر صعودی حرکت کی بجائے حبوطی حرکت وہ پتھر شروع کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہرے گا، ایک سیکنڈ بھی بٹائے ٹھہرے گا، جو لا یتجزا بھی ٹھہرے گا تو پھر واپس آئے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، ان دو حرکتیں متضادوں کے درمیان جو آگے جانے والی ہے پیچھے آنے والی ہے، ان میں سکون تک بھی نہیں تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، سیرت بھی اعلیٰ فرماتا ہے، صورت بھی اعلیٰ فرماتا ہے۔ ان کی صورت بھی جو ہے تو اس کو دیکھ کر بھی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایسا خوبصورت ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ مولانا عنایت اللہ صاحب حج سے جب تشریف لائے تو محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پلیٹ فارم پر تشریف گئے، وہاں بیٹھے تھے، ان کا وہابیہ کا بھی کوئی مولوی آ رہا تھا حج کر کے، ایک شخص نے اس کو پکڑا اور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محدث اعظم کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ تم میں کوئی ایسا مولوی بھی ہے، کوئی ایسا عالم بھی ہے جو ایسا خوبصورت ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ظاہری صورت بھی عطا فرماتا ہے، باطنی صورت بھی عطا فرماتا ہے، اور علم کی جو ہے وہ نعمت کے ساتھ بھی مالا مال کرتا ہے۔ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ فوراً جو ہے تو وہ جواب دے دیتے ہیں۔ اسی بات ہے عارف کے ساتھ مناظرہ نہیں ہو سکتا اور مولوی کے ساتھ مناظرہ ہو سکتا ہے۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا فضل رسول صاحب بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسجد دہلی میں تشریف لائے، ان کا لقب تھا رسول نما۔ کیا لقب تھا؟ رسول نما ان کا لقب تھا۔ جس کو بیعت فرماتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت بھی اسی وقت کرا دیتے تھے، اس لیے ان کا لقب ہو گیا تھا رسول نما۔
وہ تشریف لائے، آپ کے ایک مرید نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد تشریف لائے ہیں، وہ دکان سے تھوڑی سی مٹھائی لایا اور آپ کے سامنے رکھی، سلام عرض کیا حضور ختم شریف پڑھ کے غوث اللہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح پرفتو کو ایصال ثواب فرما دو۔ تو آپ نے فرمایا ایک وہاں بابی بھی بیٹھا تھا، تو نے کہا یہ بدعت ہے۔ آپ نے اس کو کہا کہ بدعت کی تعریف کیجئے۔ نے کہا بدعت وہ ہوتی ہے جو حضور کے زمانہ میں نہ ہو۔ فرمایا یہ تیرے باپ کا زمانہ، کسی اور نبی کا انتظار ہے؟ گزشتہ زمانہ بھی حضور کا، یہ زمانہ بھی حضور کا، آئندہ زمانہ بھی حضور کا، قیامت کے بعد عبدالآباد کا حضور ہی کا تو زمانہ ہے۔ تو بتاؤ یہ ایسا جواب اب کیا کہے گا اس پر؟ کوئی اعتراض کر سکے گا؟ محدث اعظم پاکستان ایک گاؤں میں تشریف لے گئے، وہاں ایک دوسری مسجد تھی، اس میں جو خطیب تھا وہ کہتا تھا کہ درود ابراہیمی کے بغیر کوئی درود نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، آ گیا۔ آپ کہتے ہیں درود ابراہیمی کے بغیر کوئی درود نہیں؟ ہاں میں کہتا ہوں۔ فرمایا درود ابراہیمی والی حدیث یاد ہے؟ یاد نہیں، میں کتاب لاتا ہوں۔ لایا، فرمایا پڑھو۔ نے پڑھنا شروع کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے یا نہیں ہے؟ یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا درود شریف ہے۔ یہ درود ابراہیمی ہے؟ مناظرہ یہی ختم ہو گیا نا، اس سے آگے نہیں چل سکتا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فوراً پورا کر دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر یکدم بند ہو گئی تھی۔ آپ بخاری شریف پڑھا رہے تھے، لیکن دوران حدیث آپ کسی کے ساتھ سلام نہیں لیتے تھے، کوئی بات نہیں کرتے تھے دنیاوی بات، اور یہ طریقہ سلف صالحین کا رہا ہے، اور خصوصاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہی طریقہ تھا۔ کوئی اگر تفسیر پوچھنے کے لیے آتا تو وہ بتا دیتے، اگر فقہ کے مسائل پوچھتا تو اسی وقت بتا دیتے، اگر کہتا میں حدیث لینے کے لیے آیا ہوں تو فرماتے بیٹھو۔ آپ غسل فرماتے، بالکل ستھرے کپڑے پہنتے،